والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك هم المؤمنون حقا وقال تعالى في مقام آخر أولئك هم المفلحون صدق الله العظيم درود اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل عزت قابل احترام علماء کرام معززین علاقہ دوستو بزرگوں عزیز نوجوان ساتھیوں آج کی اس نشست میں ہم سب کا مل بیٹھنا ایک دینی مرکز کے افتتاح کے سلسلے میں ہے بڑی خوشی ہے یقیناً کہ مرکز قرآن و سنت آپ کے علاقے میں شروع ہو رہا ہے کھل رہا ہے دل خوش بھی ہے لیکن یقین جانو دل پہ ایک عجیب سا بوجھ بھی ہے اور وہ جو بوجھ ہے دل کرتا ہے کہ وہ بوجھ نہ ہوتا کیا ہی اچھا ہوتا کہ آج ہمارے درمیان استاد محترم حضرت مولانا عبداللہ صاحب رحمہ اللہ تشریف فرما ہوتے اور اپنی آنکھوں سے اپنے اس مرکز کو دیکھتے
لیکن سچی بات ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے انسان بے بس ہے. انسان کیا کر سکتا ہے جب تقدیر الہی غالب آ جائے. بہرحال برادر محترم حضرت مولانا نوید الحسن صاحب دامت برکاتہم، ان کی زبان سے آپ نے حدیث پاک سنی صدقہ جاریہ کے متعلق. ہمیں اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اس مرکز کے کھلنے کی وجہ سے اور ان کی نیک اولاد کی وجہ سے اللہ ان کے درجے مزید بلند فرمائے گا انشاءاللہ. میں انتہائی مختصر وقت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور اللہ نے آپ کو ایک ایسی قوم کے اندر بھیجا مشرکین مکہ کہ اس وقت اس زمانے کا جو نام تھا وہ زمانہ جاہلیت رکھا گیا. جاہلیت کا زمانہ ہے، لیکن نبی پاک نے آ کر کے محنت کی اس قرآن کے ذریعے سے. قوموں میں انقلاب پیدا ہوتا ہے، عقائد کی اصلاح ہوتی ہے تو قرآن کے ذریعے سے ہوتی ہے. اگر کسی اور کتاب سے اصلاح ممکن ہوتی تو وہ نبی پاک کتاب کو لے گیا. قرآن کا رنگ چڑھایا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. جو زمانہ جاہلیت تھا، اسی زمانے کے متعلق نبی پاک نے پھر فرمایا تھا خیر القرون قرنی، کہ میرا زمانہ سارے زمانوں سے بہتر زمانہ ہے اس کتاب کی محنت کی وجہ سے. کیا کیا انقلاب برپا ہوئے، کیا کیا تبدیلیاں آئیں ان لوگوں کے اندر. میں چند نمونے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ قرآن پاک نے کیسے ان دلوں کو روشن کیا کہ جن دلوں کے متعلق کبھی قرآن کہتا ہے کہ ام علی قلوب اقفالها ثم قست قلوبهم، وہ دل سخت ہو گئے، ان دلوں پہ تالے لگ گئے، لیکن قرآن نے آ کے ان دلوں میں نور ایمان بھر دیا تھا. آج بھی وہی قرآن ہے کہ اس کی محنت کی جائے تو انقلاب آتے ہیں. جیسے آج محنت آپ شروع کر رہے ہیں، اللہ کریم اس کے اثرات دور دور تک انشاءاللہ پہنچائے گا. دیکھو جی، میں ایک دو مثالیں عرض کرتا ہوں. کبھی قرآن مجید ان لوگوں کے متعلق کیا کہتا ہے؟ کبھی قرآن کہتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. تو جاگ سو اللہ آپ کے دم سے رونقیں ہیں، جو باہر والے ہیں وہ بھی اندر آ جائیں. اس محفل کی زینت، اس کی رونق آپ لوگوں کی وجہ سے. اللہ فرماتے ہیں جب میرا پیغمبر نہیں آیا تھا قرآن لے کے، میرا محبوب نہیں آیا تھا، ان کے دلوں پہ محنت نہیں ہوئی تھی، ان کے دل اندھیرے میں تھے، ان کے دل کالے تھے. لیکن جب قرآن آیا، قرآن نے ان پر رنگ چڑھایا اور ان کے دلوں میں قرآن نے نور ایمان بھر دیا. وہی لوگ ہیں کہ اللہ ان کے متعلق فرماتا ہے
کہ او بعد والو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تم ایماندار بننا چاہتے ہو، ایمان لانا چاہتے ہو، تو اس طرح ایمان لاؤ جس طرح میرے محمد کے یار ایمان لائے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ابو بکر جیسا ایمان کون لا سکتا ہے آپ میں سے؟ حضرت عمر جیسا ایمان کون لا سکتا ہے آپ میں سے؟ نہ میں لا سکتا ہوں نہ آپ لا سکتے ہیں۔ ان جیسا ایمان کون لائے؟ بڑا مشکل ہے، لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں اگر تم نے ایماندار بننا ہے تو ان جیسا ایمان لاؤ جیسے میرے نبی کے یار ایمان لائے تھے۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، اگر ان جیسا ایمان کوئی نہیں لا سکتا تو اللہ نے کیوں فرمایا کہ ان جیسا ایمان لاؤ؟ میرے ہاتھ میں 2 بالٹیاں ہیں۔ آیا سمجھانے لگا، کوشش کرتا ہوں پتہ نہیں کس حد تک کامیاب ہوتا ہوں، تھوڑا توجہ۔ میرے ہاتھ میں 2 بالٹیاں، دونوں میں دودھ ہے، ایک میں 5 کلو ہے اور ایک میں 1 کلو دودھ ہے۔ ڈھکن اٹھانے والے نے دیکھا اور پھر وہ دیکھ کے کہنے لگا ایک جیسا تو ہے لیکن ایک جتنا نہیں ہے۔ تو جو ہے آپ کی ایک جیسا تو ہے لیکن ایک جتنا نہیں ہے۔ رنگت تو ایک جیسی ہے کہ سفید رنگ کا ہے لیکن ایک جتنا نہیں ہے۔ ایک میں 5 کلو ہے اور ایک میں 1 کلو ہے، تھوڑا سا فرق ہے جناب والا، جتنا میں اور جیسا میں۔ اللہ فرمانا چاہتا ہے وہ لوگوں صحابہ جتنا تو ایمان نہیں لا سکتے ہو ان جیسا تو ایمان لاؤ۔ ان جتنا تو نہیں لا سکتے ہو ان جیسا تو ایمان لاؤ، ان جیسا ایمان لاؤ کہ ان کا ایمان بنا تھا میرے قرآن سے، ان میں انقلاب آیا تھا میرے قرآن سے۔ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو دلوں کو تبدیل کر دکھائے سوائے قرآن کے۔ کبھی تو عزتوں کے لٹیرے ہیں، کبھی تو عزتوں کے لٹیرے ہیں، فخر کرتے ہیں محفلوں میں بیٹھ کے کہ میں نے یوں کیا تھا یوں کیا تھا یوں کیا تھا۔ لیکن لوگوں انقلاب آیا، جب قرآن آیا، قرآن نے ان کے دلوں پہ محنت کی۔ جو عزتوں کے لٹیرے تھے آج وہ عزتوں کے محافظ بنتے ہیں۔ اتنا بڑا قرآن نے ان کے اندر انقلاب برپا کیا۔ حاتم طائی کی بیٹی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں قید ہو کے آئی اور آپ نے پوچھا کہ کون ہے تو؟ جی میں مشہور سخی حاتم طائی کی بیٹی ہوں، مجھ پہ رحم کیا جائے، مجھ پہ ترس کھایا جائے، مجھے چھوڑ دیا جائے۔ نبی پاک نے اسے رہا فرمایا اور نبی پاک نے اسے چھوڑا۔ لیکن یہاں سنیے گا میری بات، سنیے گا میری بات، نبی پاک نے اسے جب چھوڑا تو اکیلا روانہ نہیں کیا، میرے پاک پیغمبر نے اس کے ساتھ اپنے 2 یار روانہ کیے۔ او میرے یارو، جدھر اس کا گھر ہے ادھر سے چھوڑ
کے آؤ. لوگوں ذرا تھوڑا سا غور کرو, بیٹیوں کے ساتھ بچیوں کے ساتھ ایسے کیسے روانہ کیا جاتا ہے غیر مردوں کو؟ ایسے کیسے روانہ کیا جاتا ہے؟ یہ تب ہی روانہ کیا جا سکتا ہے جب اعتبار ہو. جب کیا ہو؟ اعتبار ہو. تو پھر میں یہ کہنے میں حق بجانے ہوں کہ میرے پیغمبر کو اپنے یاروں پہ اعتبار تھا. اعتبار تھا, اعتماد تھا. بھئی جیڑا انہاں تے رندہ پھرا نا, میں جیڑا انہیں دلے تے مال مارا نا قرآن اللہ, اے ہوئے پچھلیاں عادتاں انہاں چ نہیں رہیاں, اے وہ لوگ نہیں رہے, انہیں بدل گئے. کس کتاب نال؟ اصلی اس سے نال بدلنا, اور یہ کئی کتاباں نال انقلاب نہیں. میں یہ بات کیوں نہیں کہتا ہوں, چلو میں یہ اس بات پوری کر لوں. نبی پاک نے روانہ کیا, 2 صحابہ ہیں اور جا رہے ہیں بی بی صفانہ کے ساتھ. لوگوں راتیں آئی ہوں گی, جنگل بھی آئے ہوں گے, ویرانے بھی آئے ہوں گے, تنہائیاں بھی آئی ہوں گی. لیکن جب صفانہ اپنے گھر کے دروازے پہ پہنچتی ہے, ان کا بھائی ہے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ, بعد میں مسلمان ہوا. یہ بعد میں مومن ہوا. وہ انہیں دیکھے اپنے گھر کی چھت پہ جا کھڑا ہوا, میرے گھر میں قدم نہ رکھنا, اندر نہ آنا صفانہ, کیوں نہ آؤں, غیروں کے ساتھ آئی ہو, غیر مر گئے, راتیں بھی گزری ہوں گی تو دن بھی گزرے ہوں گے, جنگل بھی آئے ہوں گے, ویرانوں سے بھی تم گزر کے آئی ہوگی, پتہ نہیں تیری عزت سلامت رہی کہ نہیں رہی, میرے گھر کے اندر قدم نہ رکھنا. اوے لیٹی والو, اس لڑکی نے کہا نیچے آ, تھلے آ, نیچے آ, میری بات سن. نیچے آیا تو صفانہ نے کہا, او میرے بھائی, میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں, میں صفانہ کی عزت اتنی تیری 4 دیواری میں محفوظ نہیں تھی جتنی محمد کے یاروں میں محفوظ تھی. یہ انقلاب ہے, یہ اس قرآن کی وجہ سے ان پہ انقلاب. اور کبھی فرشتے ان کے قریب نہیں آتے کہ نفرت کرتے ہیں کہ گنہگار ہے, بت پرست ہے, فاجر و فاسق ہے. لیکن جب قرآن آیا, قرآن نے ان کے دلوں پہ محنت کی اور انقلاب آیا. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلا دن شادی کو اپنی بیوی کے ساتھ ہیں کمرے میں, آواز لگانے والے نے آواز لگائی, چلو جہاد کو چلیے. تو جناب حضرت حنظلہ بیوی کو چھوڑ کے اللہ رسول کے بلاوے پہ چلا گیا. یہ سوکھا کام نہیں, جائے رہا ہے اکثر شیعت بیٹھی یہ سب کام نہیں ہے. اے اوہ لوگ کر سکنے ہیں جنہاں اصحاب رسول نے نائے نال یاد کیتا ہے, یہ وہی کر سکتے. اتنا مضبوط ایمان انہی کا تھا, ان کے دلوں پہ محنت نبی کریم نے کی تھی. اللہ اکبر. جنگ میں گیا, حضرت حنظلہ شہید ہو گئے. نبی پاک نے ڈھونڈوایا, زخمیوں میں نہیں ہے, شہیدوں میں نہیں ہے, زندوں میں نہیں ہے, کہاں ہے حنظلہ؟ ڈھونڈا جا رہا ہے, تلاش کیا جا رہا ہے. آپ کی قاری صاحب, چلو ایک گل میں پوری کر لوں گا. نہیں استاد یار, تلاش کیا جا رہا ہے, ڈھونڈا
جا رہا ہے، حضرت حنظلہ نہیں مل رہا، نبی پاک نے نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی، اللہ نے دکھایا اپنے پاک پیغمبر کو کہ حضرت حنظلہ کو اللہ کے فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ کدے نیڑے نہ لگنے فرشتے، لیکن جب انقلاب آیا، قرآن نے ان کے دلوں پہ رنگ چڑھایا تو اب فرشتے انہیں غسل دینے لگ گئے۔ یہ تبدیلی کس کتاب کی وجہ سے؟ قرآن کی وجہ سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔